بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس قمر۔ کلاس 4 اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب؟ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اس اردو یونٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آئیے آج کی کلاس کی جانب بڑھتے ہیں۔ بیٹا ہم نے سبق اسٹارٹ کیا تھا ریل کا انجن، اور ریل کے انجن کے بارے میں آپ کو معلومات دی گئی تھی اور آپ کو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے اس سبق کی پڑھائی بھی ضرور کی ہوگی اور اس سبق کو سمجھا ہوگا، کیونکہ یہ ایک معلوماتی سبق ہے۔ اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ریل کا انجن جب بڑا دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور طاقتور ہوتا ہے، اور جب یہ حرکت کرتا ہے تو بیسیوں ریل کے ڈبے اور لاکھوں من بوجھ جو ہے وہ یہ بڑی تیزی کے ساتھ کھینچتا ہے۔ ہر 50,000 میل سفر کرنے کے بعد ورک شاپ کو بھیجا جاتا ہے انجن کو، جہاں اس کے سارے پرزوں کی صفائی کی جاتی ہے اور اچھی طریقے سے اس کی مرمت کی جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں پر انجن میں سب سے آگے جو ہے وہ ڈرائیور اور انجینئر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ایک روم ہوتا ہے جہاں پہ سارے بٹنز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس جگہ کو کنٹرول روم کہا جاتا ہے۔ وہیں سے یہ انجن کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں یا روک سکتے ہیں۔ ہر 50,000 میل سفر کرنے کے بعد انجن کو ورک شاپ بھیجا جاتا ہے، جہاں پر اس کے سارے پرزوں کی صفائی کی جاتی ہے اور اس کی ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور اس چیز کا زیادہ خیال ڈرائیور رکھتا ہے۔ ڈرائیور کو بڑا ہوشیار اور چوکس رہنا پڑتا ہے کہ پٹری پہ کوئی جانور نہ آ جائے، کہیں سے کوئی پٹری ٹوٹی ہوئی نہ ہو، اور ڈرائیور کو ہر خطرہ یعنی کہ ہر اشارے پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ اگر سبز لائٹ ہوگی تو گاڑی آگے بڑھے گی، اور اگر سرخ لائٹ ہوگی تو اس کو رکنا ہے۔ تو اور ایک انجن کے سرے پر آپ کو ایک بڑی سی لائٹ نظر آ رہی ہوگی، یہ لائٹ وہ ہوتی ہے جو کئی سو گز تک راستہ دکھانے کا کام دیتی ہے۔ بیسیکلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریل کا انجن ایک بڑی پیچیدہ سی مشین ہے، اور اس کو چلانے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ریل کے انجن کے اندر جب جو بہت چھوٹے بڑے پرزے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بڑی صفائی اور مہارت سے جوڑا گیا ہوتا ہے، تو ان کے ایک ایک پرزے کو بڑے دھیان سے بہت اچھی طریقے سے اس کی صفائی کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے۔ اگر کوئی بھی پرزہ اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے یا اس میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو انجن خراب ہو جاتا ہے، اور جب انجن خراب ہو جاتا ہے تو ریل گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ کلاس 4 آپ نے سب سے پہلے اس کا عنوانی صفحہ بنانا ہے، یا میں ریویژن کروا رہی ہوں آپ کو کہ جو ہم پچھلی کلاس میں کام کر چکے ہیں، اور جن بچوں نے کلاس نہیں لی تھی وہ اس ویڈیو کی مدد سے اپنا یہ سارا کام مکمل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے میں جو پچھلی کلاس میں کام کروایا گیا تھا وہ کام کرواؤں گی، اور اس کے بعد جو ہے ہم آج کی کلاس کی جانب بڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے عنوانی صفحہ بنایا تھا، خوش خطی کی تھی، اور پھر مشکل الفاظ کا کام۔ یہ آپ کے پاس مشکل الفاظ دیے گئے ہیں، یہاں 10 آپ نے سبق کی مدد سے 10 مشکل الفاظ لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا کام کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 میں ہم 1 یا 2 حروف بڑھا کر نئے الفاظ بناتے ہیں، وہ ویسے ہی آپ کو کتاب میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ آپ کے پاس ہے الفاظ معنوں کا، اور آپ نے یہ کام بھی کتاب میں کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 5 کا کام آ جائے گا، الفاظ مترادف یعنی کہ ہم معنی الفاظ۔ یہ کام بھی آپ نے کتاب میں ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کاپی پہ کسی بھی 5 الفاظ کے جملے بنانے ہیں۔ یہ آپ کا سوال نمبر 4 ہے، یہ بھی کام آپ کو کاپی میں کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جملے کی اقسام کا کام ہے۔ مثبت جملے آپ کو دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثبت جملوں کو آپ نے منفی میں بنانا ہے، اور پھر سوالیہ میں۔ یہ کام بھی آپ کو کتاب میں کرنا ہے۔ مثبت جملے سادہ جملے ہوتے ہیں جس میں نہیں لگاتے ہیں، یہ منفی جملے کہلاتے ہیں، اور جس میں ہم سے سوال کیا جاتا ہے اور سوالیہ نشان ہوتا ہے، یہ سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس ایک جملہ دیا گیا ہے، مثبت جملہ ہے، یہ ایک بڑی مشین ہے، تو منفی جملہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ایک بڑی مشین نہیں ہے۔ سوالیہ جملہ کیا ہو جائے گا؟ کیا یہ ایک بڑی مشین ہے؟
یہ کام ہم کلاس میں کئی بار کر چکے ہیں، اس لیے آپ یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9، یہ بھی آپ کا کتاب میں کیا جائے گا کام۔ یہاں پر جمع جملے دیے ہوئے ہیں اور آپ نے ان جملوں کی مدد سے یہاں پر واحد جملے دوبارہ لکھنے ہیں۔ اچھا، آپ یہ والا کام جو ہے سوال نمبر 9 کا کام آپ یہ کاپی میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے آج کی کلاس کی جانب بڑھیں گے۔ آج کی کلاس میں ہم کاپی میں عنوانی صفحہ بنائیں گے، خوش خطی کریں گے۔ صفحہ نمبر 66 کے سوال نمبر 3 کے ہم 3 سوالوں کے جوابات لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 کا تھرڈ پارٹ، انجن کے ڈرائیور کو چوکس کیوں رہنا پڑتا ہے؟ سوال نمبر 4، کانٹا بدلنے والے کیا کام کرتے ہیں؟ سوال نمبر 5، انجینئر سے چند گھنٹے ہی کام کیوں لیا جاتا ہے؟ دیکھیے، انجن کے ڈرائیور کو اس لیے چوکس رہنا پڑتا ہے کہ وہ ہر خطرے کے سگنل پر یعنی اشارے پر نظر رکھے، کہیں کوئی جانور وغیرہ نہ آ جائے، کہیں کوئی پٹری ٹوٹی ہوئی نہ ہو، تو یہ انجن کے ڈرائیور کو اس لیے چوکس رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، کانٹا بدلنے والا کیا کام کرتا ہے؟ کانٹا بدلنے والے کے ذمے بہت اہم کام ہوتا ہے، وہ چونکہ پٹریاں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی اور آپس میں ملتی ہیں، یہ کام کانٹا بدلنے والا کرتا ہے۔ وہ ایک اونچے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور آنے جانے والی گاڑیوں کو راستہ دکھاتا ہے تاکہ گاڑیوں کی آپس میں ٹکر نہ ہو۔ سوال نمبر 5 ہے، انجینئر سے چند گھنٹے کام کیوں لیا جاتا ہے؟ انجینئر سے چند گھنٹے کام بیٹا اس لیے لیا جاتا ہے کہ وہ پوری توجہ سے انجن کو چلا سکے اور تھکے نہیں۔ اگر وہ تھکا ہوا ہوگا اور اس سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور اس سے گاڑی کو کوئی نہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ 3 سوالوں کے جوابات کاپی میں لکھنے ہیں۔ کلاس 4، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کتاب کی تمام مشقیں آپ نے کتاب میں کرنی ہے۔ سوال نمبر 9 آپ کو کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کاپی میں آپ نے ٹائٹل پیج بنائیں گے، خوش خطی کریں گے، مشکل الفاظ کا کام کریں گے، یہ 3 سوال لکھیں گے، الفاظ جملے بنائیں گے اور واحد جملے سوال نمبر 9 کا وہ بھی کام آپ نے کاپی میں کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ کا کاپی کا کام یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو کام کتاب میں دیا گیا ہے مشقوں والا، وہ آپ نے ساری مشقیں کتاب میں ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔